ہمارے علماء نے معراج کے 3 حصے کیے، ایک اسرا، ایک معراج، ایک اعراج۔ اسرا ہے سیر، سیر جو ہے اس کا تعلق ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسرا ہے، اس کو قرآن نے سبحان اللہ جی اسرا کے عنوان سے بیان کیا۔ آگے ہے معراج، معراج لغوی معنی ہے معراج کا سیڑھی، اسٹیر، عربی زبان میں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اور وہ سیڑھی تھی جو رسول اللہ کے لیے نور کی سیڑھی لگائی گئی، اور وہ نور کی سیڑھی تھی، حضور فرماتے ہیں میرے لیے وہ سیڑھی لگائی گئی جس سیڑھی کے ذریعے تمہاری روحیں جو ہیں، جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کی روح کو آسمان پر چڑھانے کے لیے وہ سیڑھی لگائی جاتی ہے، اور جب وہ سیڑھی لگتی ہے تو تمہارے مردے جو ہیں مسلمان مردے ایسے جو ٹکٹکی باندھ کے اوپر کو دیکھتے ہیں وہ اس سیڑھی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سیڑھی میرے لیے لگائی گئی، نور کی سیڑھی۔ اب نور کی سیڑھی کیا چیز ہے، آپ کو کیا سمجھاؤں کہ نور کی سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ بانس کی سیڑھی تو ہو گئی، لکڑ کی سیڑھی تو ہو گئی، جی لوہے کی سیڑھی تو ہو گئی، تو نور کی سیڑھی کیا ہے؟ اور نور کیا چیز ہے؟ نور ایک ایسی چیز ہے جو محسوس اور مبصر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا ادھر ابھی روشنی موجود ہے، آپ روشنی کو پکڑ سکتے، آپ روشنی کو چھو سکتے، آپ چھو بھی نہیں سکتے، آپ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اب مجھے بتائیے جو نور جو ہے پکڑا نہیں جا سکتا، جو چھوا نہیں جا سکتا، اس کی سیڑھی پر آپ چڑھ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کا اس سیڑھی پر چڑھنا یعنی اس سیڑھی پر وہی چڑھے گا نا اگر مٹیریل ہوگا، ایک وزن ہوگا، ایک جسم ہوگا، ایک مادی طور پر کوئی چیز اس نور کے اوپر رکھیں گے تو آپ کہیں جناب یہ دھوپ ہے، یہ روشنی آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ پیپر رکھ دو، تو وہ پیپر رکھے گا تو نیچے آ جائے گا۔ تو نور تو ہے یہاں، تو لیکن اس نور نے اس کو روکا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کا جسم اتنا لطیف تھا، تمہاری ہماری تو روحیں چڑھیں گی نا سیڑھی کے ذریعے، اس معراج کے ذریعے میرے آقا کا جسم ہماری روحوں سے زیادہ لطیف ہے کہ نور کی سیڑھی کے ذریعے جسم مصطفیٰ پہلے آسمان تک پہنچا۔ نور کی سیڑھی۔ اب نور شے کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک نماز کا نور ہوتا ہے، ایک ذکر کا نور ہوتا ہے، ایک تلاوت کا نور ہوتا ہے، ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، ایک وضو کا نور ہوتا ہے، ایک بزرگوں کی زیارت کا نور ہوتا ہے جی۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بزرگ کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، معراج کی جو محفلیں ہیں وہ تو ہم دڑا دڑ کرتے جاتے ہیں، لیکن اس معراج کو سمجھے تو صحیح کہ وہ جو معراج وہ سیڑھی ہے وہ کیا چیز ہے۔ میں قرآن شریف سے ایک آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنوں کی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا، اللہ کا ذکر کیا جاتا، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں، وَزَادَتْ، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ بھی تلاوت سنتے ہیں کرتے ہیں، ایمان بڑھا آپ کا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آپ کا ایمان بڑھا؟ ابھی میں مدینہ مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بندہ کہتا ہاں جی بڑھا۔ اب میں نے تو یہ بات کی تھی سمجھانے کے لیے، اس نے کہا ہاں جی الحمدللہ۔ میں نے یہ تو یہی تو بات بتانی ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے اور کس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جو اس قرآن کو سمجھتا ہے اسی کا ایمان بڑھے گا، اور ایمان چیز کیا ہے؟ ایمان کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں وہاں بیان کر کے میں آپ کو بھی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک ہمارے
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابق، یہ ہمارے جج بھی چیف بھی عجیب شاہ ہے، جو صحیح سے بھی آگے گزر گئے ہوئے، ان کے نزدیک انصاف شاہی کوئی نہیں ہے، ان کے پیسہ مال دولت جی سفارت عہدہ۔ چیف جسٹس کہتا ہے میں یہ والا نہیں، پہلے وہ ریٹائر چیف جسٹس ہے، وہ کہتا ہے میں گیا مدینہ شریف بطور چیف جسٹس کی، انہوں نے میری بڑی عزت کی، مجھے مسجد نبوی کے امام کے پچھلے پہلا بندہ میں ایسا کھڑا کر دیا۔ اب امام صاحب نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، نماز میں سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا وَابْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہتے ہیں یہ آیت تلاوت کی تو امام بھی رونا شروع ہو گئے، کہتے ہیں میرے دائیں طرف جتنے بندے وہ بھی رو رہے ہیں، میرے بائیں طرف والے بندے بھی رو رہے ہیں، پیچھے بھی لوگ جو ہیں وہ چیخے مار مار کر رو رہے ہیں۔ امام پھر پڑھتا وَابْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ امام صاحب کیا یہ کیوں رو رہے ہیں، اور آیت کا مطلب کیا، کیونکہ ساری زندگی قانون کی کتابیں پڑھی تھی، کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، کبھی قرآن سمجھا ہی نہیں، کبھی قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ کہتے نماز ختم ہوئی تو وہ جو بندہ مجھے ہوٹل چھوڑنے آیا نا، پھر اس کو رو رہا، میں نے کہا یار ایک بات بتا، یہ امام صاحب کیوں رو رہے تھے، وہ کون سی بات تھی جس پر روئے تھے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا وہ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین کی وَابْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو امام اس لیے رو پڑا کہ کہیں وہ مجرم میں ہی نہ ہوگا، ان مجرموں میں قیامت میں نہ ہوں کہ مجھے بھی کہا جائے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ سب جو رو رہے تھے وہ اس بات پر معافی مانگ رہے تھے، رو رہے تھے کہ یا اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ چیف جسٹس کہتا مجھے بڑی شرم آئی، بڑی حیا آئی کہ یار مجھے تو قرآن نہیں آتا، مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، مجھے تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، مجھے تو وَابْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا ترجمہ نہیں آیا۔ اب ان کا ایمان کیسے بڑھے گا جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پتہ ہی نہیں کیا مطلب ہے اس کا، ان کا ایمان کیسے بڑھنا ہے؟ اور پھر جن کو قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا ان کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ اور جنہوں نے قرآن صحیح سننے کے آداب ہی نہیں جانتے ان کو کیسے ان کا ایمان بڑھے گا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے دین رکھا ہوا ہے، دین کو اپنے جسم میں، دین کو اپنے معاملات میں، دین کو اپنی زندگی میں داخل ہی نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں بس کوئی کتاب سنی کو موجہ سنو سبحان اللہ کیا اور گھر چلے گئے۔ اور بات تب بڑھنی ہے جب دین کے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں دین میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔